أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی محفل میں قرآن کریم کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. سامعین کرام، گزشتہ 2 دنوں میں آپ حضرات کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعارف بیان کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، ایک دنیا میں اور ایک سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی ساتویں آسمان. اب آگے اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ اور مشرکین پر ایک طریقے سے زجر و توبیخ، کان کپٹ رہتا کا مشرکین پر کیا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ساتھ اتنا بڑا انعام کرے، اور وہ بھی بیت اللہ جو اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی تعمیر کی تھی. اس پاکیزہ اور مقدس گھر میں بتوں کو لا کر رکھ دیا اور اس بیت اللہ کو دودھ کھانا بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور خوف ان لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر نہیں ہے، اور یہ ایسے کم عقل اور نادان قسم کے لوگ ہیں کہ ایک پتھروں کو تراش کر اس کی مورتیاں بنا کر اس کے اندر رکھ دیے ہیں اور اس سے اپنی ضروریات کا مطالبہ کرتے ہیں. اہل عرب میں خصوصاً جو سعودی عربیہ کا علاقہ پہلا جاتا ہے، مشرکین مکہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور ان بتوں میں سب سے بڑا اور اہمیت والا بت اس کے نظر میں لات، عزیٰ، منات تھا. عزیٰ کو قریشی لوگ بڑی عزت دیتے تھے، اور ان کے نظر میں عزیٰ بت کی بڑی اہمیت تھی. اسی طریقے سے طائف والے جو لوگ تھے، ان کے دلوں میں لات جو ایک بت کا نام ہے، اس کے نظر میں اس کی بڑی اہمیت تھی. اور اسی طریقے سے ایک تیسرا بت منات ہے، جو اوس اور خزرج اور قبیلہ خزاعہ، ان کے درمیان اس منات کی بڑی اہمیت. اور بہت سارے قسم کے بت تھے. تو اللہ تبارک و تعالی کا ڈانٹ ہے لوگوں پر کہ تم ان بتوں کو کیسے معبود تسلیم کر رکھتے ہو، خدا تسلیم کر رکھتے ہو. ذرا برابر
سوجھ بوجھ اور عقل ہونی چاہیے. اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. یہ جو تم بتوں کو اپنا معبود قرار دے رکھتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ کچھ دینے والے نہیں ہے، یہ اگر اس کی نہ مانے تو یہ کچھ کرنے والے بھی نہیں ہے، یہ نہ نفع پہنچانے والے ہیں نہ نقصان پہنچانے والے ہیں، بلکہ تم اور تمہارے باپ دادا نے اس کو گڑھ دیا. اس کو گڑھ دیا ہے، دل میں ایسا آیا کہ ہم ایسا کریں گے، ایسی عبادت کریں گے، اس طریقے سے ہم کام کریں گے، بس اسی روش پر تم چل پڑے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ جو بت ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور ان مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ان منات عزا لات کی ہم پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ان کے سامنے قربانیاں دے رہے ہیں. مقصد یہ تھا تاکہ ہماری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش کر سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہاری یہ سفارش بھی کچھ ذرہ برابر نہیں کریں گے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ تو بڑی ہوئی غلط باتیں ہیں. ایسی ہے جیسے انسان کی دنیا میں کوئی خواہش ہر خواہش کو کوئی ہوتی نہیں. تم نے یہ خواہش بنا رکھا ہے کہ یہ بت وغیرہ ہماری مرنے کے بعد ہماری سفارش کر دیں گے، تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہونے والی نہیں. ان معبودوں کو ان مشرکین مکہ نے کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے بت پرستی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اسی طریقے سے شروع ہوا ہے. کسی قوم کے معزز بزرگ اچھے کام کرنے والے لوگ دوسرے دنیا میں، تو انہوں نے اس کی تصویر بنا کر بطور یادداشت کیا کہانی کی طرح. ایک پیڑھی گزری، دو پیڑھی گزری، تین پیڑھی گزری، وہ تھوڑا زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس کے بعد والے اور زیادہ اہمیت دیے، پھر اس کے بعد آنے والے اور زیادہ اہمیت دیے. تو علم کی کمی ہوئی، نبیوں کا سلسلہ رکا، تو وہ لوگ اسی کو معبود بنا بیٹھے. تو میں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا، اس میں کیا کرتے تھے. تو بت پرستی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ من گھڑت، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کبھی اس کے تعلق سے کوئی دلیل ہی نہیں بتائی. اور تمہارے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے ہیں، اس کی واضح دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھا رہے ہیں، قرآن کریم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت وقت وقت پر ہوتی رہتی ہے. عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ اشارہ. اور اسی طریقے سے جو پہلی قومیں گزری ہے ان کی واقعات جو اہل عرب سے قریبی شام ملکوں میں جو ان کے واقعات ہیں، شام ملکوں میں جو قوم لوط وغیرہ ہیں جو آباد کے ان کے جو کہ شام کے راستے سے گزرتے تھے اپنے ملک سے، مکہ سے یا مکہ سے عرب سے شام جاتے تھے تجارت کے لیے، تو ان کو نظر آتا تھا کہ قوم لوط وغیرہ جو نبیوں کی نافرمانی کی ہے ان کو کس طریقے کا عذاب آیا. تو اس سے تو تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت پرستی کی حقیقت کو بیان فرمایا ان آیتوں میں ذکر ہے. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، کیا تم نے لات، عزا، منات تیسرے اور پچھلے کو دیکھا؟ یعنی لات، عزا، منات یہ سب بتوں کے نام ہے. ان بتوں کی حقیقت کو آپ جانتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیت کی بات کرتا ہے. اس کے بیچ میں مشرکین کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیاں اللہ کی ہے اور بیٹے انسان ہیں، اپنی سوچ کی طرح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عقل پر حیرت ظاہر کی. کیا تمہاری سوچ ہے، کیا تمہاری عقل ہے، کیسے حساب کر رہے ہو؟ اگر بالفرض ہے اللہ کے لیے تقسیم ہی کرنا تھا تو صحیح ڈھنگ سے تقسیم کر دی.
بیٹے کو تو اپنے لیے بنا لیا اور بیٹیاں کو اللہ کے لیے قرار دے دیا۔ کوئی انسان آپس میں صرف بیٹیوں کو پسند کرے گا؟ بلکہ تھوڑی بیٹیاں بھی چاہیے، تھوڑے بیٹے بھی چاہیے۔ انسانی اگر تم اپنے سوچ اور ڈھنگ سے اگر تصویر کرتے تو صحیح تصویر کرتے، مگر یہ تمہاری سوچ غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں یا بیٹے اللہ کو خوش ہیں۔ قرآن شریف کی آیت ہے لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا ہے اور نہ اس سے کوئی ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے نہ اس سے کوئی پیدا ہوئے۔ تمہارے لیے جواب سراسر غلط کیا ہے؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، اس صورت میں یہ تقسیم بھونڈی تقسیم ہے، ظالمانہ تقسیم ہے۔ تمہاری سوچ ہی کے مطابق یہ تقسیم صحیح تقسیم نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب دے رہے ہیں جو لات عزیٰ منات کی جو پرستش کرتے تھے یہ مشرکین مکہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ صرف چند نام ہے جس کو تم اور تمہارے باپ دادا نے کر دیا، بنا لیا اپنی خیال میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، یہ لوگ صرف اٹکل سے چلتے ہیں، اٹکل گمان خیال آیا تو اس خیال میں مطابق کام کرنے لگے اور چل بس۔ یہ لوگ صرف اٹکل کی پیروی کر رہے ہیں اور اس کی جو اس کے دل میں جو اس کے خواہش میں آئے، جو اس کے من میں آ گیا وہ کر لیا، جو اس کے خیالات میں آیا وہ کر لیا، یہ اپنی منمانی طور پر تم نے بتوں کو اپنا معبود قرار دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان بت پرستی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کوئی دلیل نہیں اتاری، اور تمہارے پاس کسی چیز کی دلیل اتاری؟ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دلیلیں اس پر اتاری، اور توریت میں انجیل میں اس کی باتیں گزر چکی ہیں، ان میں ہم نے کہا رکھا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لاشت نبی ہوں گے اور ان کی کتاب کا ہوگی، وہ ساری باتیں ان کے ذکر کی جا چکی اور ان کے متعلق دلیلیں بھی ہم بتا چکے ہیں۔ اور رہی تمہاری بات مشرکین مکہ بتوں کی پرستش کر رہے ہو، اس کی کوئی دلیل۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، حالانکہ ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہدایت کے راستے پر چلنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، من مانی زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ اس طور پر زندگی گزارنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اپنی زندگی گزارنے کی کس طریقے سے رہنمائی فرما رہے ہیں، اس طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی۔ اب للانسان ما تمنا، کیا انسان کی ہر خواہش ہر تمنا پوری ہو جاتی ہے؟ دنیا ہر خواہش پوری ہوتی ہے؟ جو تم نے بتوں کے متعلق یہ کر دیا ہے کہ یہ سفارش کرنے والے ہیں، جس طریقے سے دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ تمہاری بات بھی اسی بات میں داخل کر دو کہ تمہاری خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے، تو اپنی منمانی کی زندگی گزار کرو اور تم غلط نتیجہ بنا کے اور تم یہ چاہو کہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دودھ وغیرہ سفارش کر دیتے، یہ منمانی چلنے والی نہیں۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، یاد رکھو اللہ ہی کی قبضے میں ہے دنیا و آخرت کی بھلائی، اللہ ہی کی قبضے میں ہے دنیا و آخرت کی بھلائی۔
اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کے حکموں پر چلو گے، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرو گے، تو نتیجہ یہ ملے گا کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب کر کے چھوڑ کے تمہیں بے روزگار نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے معنی میں، جیسا قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، اگر تم وَرَبُّ الْعَالَمِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، باعزت رہو گے، بشرطے کہ تم سچے پکے ایمان والے بن کر۔ صرف ایسی حرکت بچوں سے چلنے والے نہیں، حقیقی معنی میں ایمان والے بن کر رہو گے، اللہ کی مدد ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ رہی ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم صحیح ایمان والے رہیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو